آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں، کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی، آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے۔ بے ضمیر بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے۔ تو اب میں آگے چلتا ہوں۔ لو جی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا، مجھے تو انہوں نے بند کر دیا۔ تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز نے، میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی، تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا، تب تو سب کو پتا تھا، میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے، میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا، تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا؟ تب کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں یہ جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ مجھے ابھی تک، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو۔ میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بیچارے نوجوان، نہتے نوجوان جو ایک حقیقی آزادی کے لیے، اور جو ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، اور جو پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس کو پڑے ہوئے ہیں، گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ میں اس سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں، لیکن ان سے نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے، یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ اس میں بڑی جو مجھے چیزیں پتہ چلی، آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتہ چلے گی اس قوم کو، کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھا کے جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے، ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دی ہے۔ اب تک 3,500 ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے، ابھی بھی پکڑ رہے ہیں ورکرز، اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی آڑ کے اندر کہ جی بہت بڑا تحریک انصاف کوئی دہشت گرد جماعت ہے، اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے، اس کو اٹھا کے بہانہ بنا کے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ وہ جو یہ پہلے سے ہی چاہتے تھے، کیسز تو پہلے ہی ہو رہے تھے، پہلے ہمارے ایک دفعہ انہوں نے 5,000 ورکر پکڑ لیے تھے۔ یہ جو ہوا ہے، میں نے جتنا بھی پوچھا، میرے پشاور میں 2 ایکس منسٹرز، ایک گورنر، وہ کہتے جی ہم نے یہ ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے۔ اب جب انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، تو شاہ فرمان اس سے بھی انہوں نے لڑائی کی۔ دوسرا ہمارا شوکت یوسف سے، جب اس نے روکنے کی کوشش کی، جو منسٹر تھا، اس کے انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے خبریں آئیں۔ ابھی یہاں سے جب ہماری لوگ جمع ہوئے تھے ادھر لبرٹی چوک میں، انہوں نے کہا کہ ہم عجیب لوگ دیکھ رہے تھے۔ ہاں، ایک تو جنرل پبلک ہے نا، وہ تو ہماری آتی ہے، لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساروں کو اشتعال دے رہے تھے کہ چلو وہ ادھر چلیں، تو ادھر فلانے کنٹونمنٹ میں چلیں، یعنی وہ لوگوں کو اشتعال دے رہے تھے۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا ٹرک سے اترتے ہوئے نامعلوم، یہ سفید کپڑوں میں، یہی لوگ جب میں جوڈیشل کمپلیکس میں میرا قتل کرنے کا پلان تھا، وہاں اسی طرح کے لوگ تھے، انہوں نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک اور پلان انہوں نے کیا تھا مجھے یہاں قتل کرنے کا، تب بھی تھا کہ وہ ہمارے کپڑوں میں یہاں آئیں گے اور یہاں سے گولی چلائیں گے تاکہ ہمارے پر ہی ہو۔ جو ہوا ہے، اب یہ جو گولی چلی ہے، یہ گولی کس نے، یعنی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیونکہ ہمارے میں تو کسی نے گولی نہیں چلائی۔ دیکھیں، یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں، میں نے کبھی کسی قسم کا انتشار، میں نے کبھی کسی قسم کا وائلنس کی آج تک اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی، کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں الیکشن جیت کے آنا چاہتے ہیں۔
ہم کوئی اس طرح کے حربے نہیں استعمال کرنا چاہتے، یہ مافیا جو بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے، میں ذرا، مجھے جو خاص تکلیف ہوئی جو عورتوں سے انہوں نے کیا، یعنی کون عورتوں سے اس طرح، کیا یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے؟ یہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور ان کے ہینڈلرز یہ عورتوں کے اندر جس طرح ان کے اوپر خوف اور ہراساں پھیلاتے ہیں، یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے؟ کتنا خطرناک ہے. آپ مجھے بتائیں، فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے، پروٹیسٹرز کھڑے ہو کے پیٹرول بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں؟ کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا، گرفتار کیا ہے وہ جب سامنے ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی لائن کراس کرتا ہے وہاں، تب تو گرفتاری ہو جاتی ہے. گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کے بہانے میں. اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. جیسے ہی مجھے گرفتار کیا، سارے میڈیا پہ سینسرشپ، صرف ایک سرکاری ورژن چلا جا رہا تھا، اور وہ ہمیں پتہ کدھر سے آ رہا تھا، ہینڈلرز ان کا ورژن چل رہا تھا. چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی، سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہیں پی ٹی آئی، ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے. ایک تو ہمیں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو. سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں، یہ ہیں، انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا، اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے، میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تشدد کریں گے، کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر، اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا، علی امین، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے، کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا، ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے، اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے، اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا ہے. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں، اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں، کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتہ ہے وہ کدھر ہے، مجھے پتہ ہے وہ کدھر ہے. اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا، جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر، جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا.